بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حیران کن معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں گا، نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل نے یہ کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ سورۃ العلق کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے پوری سورت پڑھی اور آخر میں سجدے میں گر گئے۔ اس وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل، محمد سجدے میں پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو جہل کیا ہوا؟ ابو جہل نے اس پر اور حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا، مجھے ان کے اور اپنے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ہی وہ سجدے میں جائیں گے وہ پتھر میں ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے منصوبے کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ دی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزدیک ہوا تو ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا کہ وہ اپنے ہاتھ اس پر سے ہٹا لے مگر ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو جہل کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو جو منصوبہ بنایا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تغلیب میں رکاوٹیں ڈالتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا۔ اس کی بیوی ام الجمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار جھاڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے،
اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام الجمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں پر صرف حضرت ابو بکر صدیق نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ کہاں ہے آپ کا دوست جو شاعر پڑھتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری شان میں نازیبہ شعر کہے ہیں۔ سورۃ اللہب کی آیات کو وہ شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر ابو بکر نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو کیوں نہ دیکھ سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس موقع پر عتیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا فرمائی کہ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بددعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کا سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے۔ وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اسے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو، یہ بھی جانتے ہو میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب نے یہ سن کر کہا، پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی وجہ سے، اس کی بددعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اسی عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ رات کو ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اونچی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک روز ابو جہل اور دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ سب نے کہا، ہم ایمان لے آئیں گے اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ اس واقعے کو ہم نے ایک ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔